اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج 1 نومبر ہے اور کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی اناؤنسمنٹ جو 3 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ مہم چلی اور تینوں مرتبہ اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ 23 اکتوبر کی ڈیٹ تھی اور تقریباً اب 9 دن گزرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے کوئی واضح تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے اور اب خطوط کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سندھ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں، کاغذوں کا پیٹ بھرتے رہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ اس وقت کراچی میں اگر بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہا تو یہ بلدیاتی انتخاب نہ ہونے کے نتیجے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو پیچ ورک کے نام پر اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، جو ناجائز ایڈمنسٹریٹر صاحب کا تقرر موجود ہے جس کو الیکشن کمیشن کچھ بھی نہیں کر رہا، اور جس طرح سے استرکاری میں پیچ ورک میں کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح بریجز ٹوٹے پھوٹے ہیں، اخباروں میں جو ہے تصویریں شائع ہو رہی ہیں، ویڈیوز جو ہے جاری ہو رہی ہیں، جس طرح خراب مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے بارش کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ ویسے ہی سڑکیں جو ہیں تباہ ہو رہی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ آپ پیچ ورک کرتے تھے، پھر بارش ہوتی تھی اور وہ پیچ ورک خراب ہو جاتا تھا، سڑک ٹوٹ جاتی تھی۔ اب تو سڑک بنتی ہے اور اتنا ناقص مٹیریل ہے کہ صرف ٹریفک کے چلنے سے سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کرپشن کا کیا لیول ہے۔ کوئی لگتا ایسا ہے کہ 70-80% پیسہ کھایا جا رہا ہے اور یہ ان کا پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کا، جو ہمیں خیرات کے طور پر یہ پیچ ورک کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ سندھ کا 98% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، پاکستان کا 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت وفاقی حکومت میں بھی ہے اور صوبائی حکومت میں بھی ہے، لیکن کوئی کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلانات اور اعلانات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب سے فرار کے لیے ساری قوتیں لگتا ہے ایک ہو گئی ہیں۔ کسی پارٹی کا ایجنڈا کراچی نہیں ہے، کسی کے لیے جو ہے کراچی کے لوگوں کی پریشانی نہیں ہے۔ اور ہمیں ایک زبردست قسم کی خبر پتہ چلی کہ وہ پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کراچی میں انتخاب نہیں کرا سکتے اس لیے کہ ہماری نفری موجود نہیں ہے، کراچی کے اہلکار بھی انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم نے لسٹ مانگی، ایک آدمی کا نام نہیں دے سکے، لیکن الیکشن کمیشن ان کی بات مان گیا اس لیے کہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ اس پوری جال سازی میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ پتا چلا کہ 6000 اہلکار سندھ پولیس کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد بھیج دیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ناظم آباد کے لیے تو پولیس والا نہیں لگا سکتے، لیکن اسلام آباد کے لیے 6000 پولیس والے لگا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، افسوس بھی نہیں ہوتا؟ میں ناظم آباد کے لیے پولیس نہیں لگا سکتا لیکن اسلام آباد کے لیے 6000 پولیس والا لگا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت دشمن لوگ ہیں۔ یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا پورا کنڈکٹ عوام دشمن ہے، جمہوریت دشمن ہے، کراچی دشمن ہے۔ صرف ان کو سیاست بازی آتی ہے، یہ لسانیت پھیلانا آتا ہے، ان کو تعصبات پھیلانے آتے ہیں، ان کو سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کرنی آتی ہیں، یہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ یہ لسانیت تو پھیلاتے ہیں لیکن خود جہاں سے یہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ڈبوتے ہیں۔ 2010 کا فلڈ کمیشن کی جو پوری رپورٹ تھی اس رپورٹ کے مطابق کیوں نہیں کام کیا گیا؟ 15 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، آپ کے 15 سال میں کوئی ایک کام آپ بتاتے ہیں جو آپ نے کراچی کے لیے کیا ہو؟ کوئی ایک کام بتا دیں، کوئی بڑا کام جو آپ نے کراچی کے علاوہ پورے سندھ کے لیے کیا ہو۔ 15 سال میں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ آپ نہیں بنا سکے۔
15 سال میں آپ کراچی کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے. 6 سال میں ایک اورنج لائن بنائی ادھوری, اور بورڈ آفس سے چلا کر اور اورنگی 5 سے گھما کر واپس لے آئے, اور اس میں بھی درمیان میں جو تقریباً 1.25 کلومیٹر ہے اس میں وہ لائن موجود ہی نہیں ہے بنارس کے پل پہ, اور پھاٹک لگا دیے جگہ جگہ. بجائے اس کے کہ لوگوں کو سہولت ہو, اربوں روپے کے بجٹ سے آپ نے یہ کام کیا. یہ بھی ہمارا پیسہ ہے, اربوں روپے کے فنڈ سے آپ نے یہ کام کیا, اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کوئی سہولت پہنچانے کے بجائے لوگوں کو تنگ کر دیا. گیٹ بند ہو جاتے ہیں, وہ بس ہی بند ہو جاتی ہے, پھر گیٹ کھولنا پڑتا ہے, ٹریفک جام ہو جاتا ہے, بوٹل نیکس پیدا ہو گئی ہیں. تو ایک کام کیا اور وہ کام بھی لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب بن گیا, اور اس میں کتنی کرپشن کی ہے. 6 سال تک اس پروجیکٹ کو پینڈنگ کر کے کھاتے رہے, لوٹتے رہے. یہ ہماری جیبوں پہ ڈھاکہ مار کر آپ یہ کام کرتے ہیں. کوئی ایک چیز جو ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب ریڈ لائن آپ نے بنائی ہے, اس کے بھی حقائق ہم قوم کے سامنے جلد آئیں گے. ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس ریڈ لائن کا کراچی کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہے. جو ماس ٹرانزٹ پروگرام کا پورا ایک ویژن ہے, جو نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے, اور وہ پھر جو ہے سرکولر ریلوے کے ساتھ مختلف کوریڈورز کنیکٹ ہوں, اور وہ پھر پراپر طریقے سے یہ کوریڈورز جو ہے وہ کام کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ویژنری بھی تھا اور بڑا پروجیکٹ تھا, اور اس وقت سے تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس پورے عرصے کے اندر بجائے اس کے کیونکہ کام ہوتا, انہوں نے بربادی کی. اور اب پہلے یونیورسٹی روڈ بنائی, پھر یونیورسٹی روڈ کے اوپر پیچ ورکنگ کے نام پر لوٹ مار کی, اور اب اسی یونیورسٹی روڈ کو دوبارہ سے ریڈ لائن کے اندر تبدیل کیا جائے گا. تو پہلے آپ جو ہے بنائیں نہیں, پھر بنائیں تو اس میں کرپشن کریں, پھر بنانے کے بعد پھر توڑ دیں. تو یہ کیا مذاق ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ. اس لیے کراچی کو ایک میئر کی ضرورت ہے, کراچی کو بلدیاتی اداروں کی ضرورت ہے, اور با اختیار بلدیاتی اداروں کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اعلانات تو کرتے ہیں کہ آج کابینہ سے پاس کر دیا, آج فلاں سے پاس کر دیا. فوری طور پر اسمبلی میں لائیں اور یہ بھی بتائیں کہ میئر کو جو آپ چیئرمین بنا رہے ہیں مختلف جگہوں کا, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, اس کے بائی لاز کیا ہیں. اس کو اختیار ہائرنگ کا ہوگا, فائرنگ کا ہوگا, چیئرمین کی حیثیت سے اس کی حیثیت کیا ہوگی, یا پھر وہ میئر کو نام کا آپ چیئرمین بنا کر صوبائی حکومت کا ہی باج گزار بنا کر رکھیں گے. سارے اختیارات اگر وزیر بلدیات کو ہوں گے تو پھر اس چیئرمین کا بھی کیا فائدہ ہے. اس لیے مرتضیٰ وہاب صاحب نے فرما تو دیا کہ ہم نے فلاں محکمے کے اندر میئر کو امپاور کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کی تفصیلات بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی اور جال سازی آپ نہیں کر رہے ہوں. یہ جو کراچی کے اختیار کی لڑائی ہے اور کراچی میں انتخاب کرانے کی جد و جہد ہے, یہ جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ جاری رکھے گی, بلکہ آئندہ 1 ہفتے کے بعد 7 دن کے بعد ہم ایک بڑے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. عوامی رابطہ مہم کر چلائیں گے, احتجاج کریں گے, اور ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے. کراچی کے اختیار اور فوری بلدیاتی انتخاب کے لیے ہم ایک دھرنا بھی دے سکتے ہیں, شہر میں کئی دھرنے دے سکتے ہیں, اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اسمبلی پہ بھی دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں, اور ہم شہریوں سے اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ ہڑتال کریں. یہ سارے آپشن ہم بروئے کار لائیں گے. آپ کو ہمیں حق دینا پڑے گا, آپ کو شہر کو اختیار بھی دینا پڑے گا, با اختیار شہری حکومت, اور فوری بلدیاتی انتخاب فوراً ہونا چاہیے. ہم نے بہت کڑوے گھونٹ پیے, آپ کی ووٹر لسٹیں خراب ہیں, جعلی ہیں, آپ نے ڈیلیمیٹیشن میں پرابلم کی, اور آپ نے اپنی مرضی کے عملے لگائے. آپ نے ناجائز ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہوا ہے, ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہے جو سیاسی بنیادوں پر پارٹی نے بھرتی کیا ہے. ہمیں کسی نام سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کام ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر بات کی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی ترجیح انتخاب ہونا چاہیے, اور انتخاب کروانے میں اختیار دینے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسمبلی کا کام ہے, انتخاب کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب, آپ سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر سندھ حکومت پولیس نہیں دے رہی تو آپ کی ذمہ داری تھی, آرٹیکل 20 کے تحت آپ کا اختیار تھا, آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو طلب کر سکتے ہیں, آپ فوج کو بلا سکتے ہیں,
آپ ایف سی کو بلا سکتے ہیں, آپ رینجرز کو بلا سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بلا سکتے ہیں, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلا سکتے ہیں. وفاقی اور صوبائی کوئی بھی ادارہ کسی بھی صوبے کا, الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر الیکشن کرانے کے لیے کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے. جب آپ کا یہ اختیار ہے تو آپ درخواستیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, آپ خوف کھاتے ہیں, آپ ڈرتے ہیں. جب آپ ڈرتے ہیں تو پھر استعفیٰ دینا بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ حکومتیں جو ہے بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتی, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر حکومتیں انتخاب نہیں کرانا چاہتی؟ یا تو آپ بے اختیار ہو نا, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ کا اختیار ہے تو آپ الیکشن کروائیں اور اداروں کو پابند کریں کہ وہ الیکشن کروائیں. ہمیں اور جو ہے وہ ہم سیدھی بات ہے, آئین کی بات ہے, دستور کی بات ہے, قانون کی بات ہے. کراچی کو الیکشن چاہیے, کراچی کو اپنا میئر چاہیے, کراچی کو اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کے چیئرمین اور کونسلر چاہیے. روزمرہ کے مسئلے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کے ایم سی کے لوگ روتے رہتے ہیں. ابھی کل مجھے ملے لوگ کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین, کہتے ہیں پینشن نہیں مل رہی ہے ہمیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ناجائز طریقے سے تقرر کیے گئے ہیں, ان کو اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ کم از کم اپنے عملے کے لوگوں کا تو خیال کریں. 2-3 ارب روپے کے لیے کورٹ پہنچ کے الیکٹرک کے ساتھ ساز باز کر کے آپ نے چارجز لگا دیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کی سازش کو ناکام کیا. پہلے مرحلے پہ یہ 150-200 روپے تھے, پھر یہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مافیا تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ الیکٹرک کی, اور پھر یہ پتہ نہیں کون کون سے چارجز لگاتے رہتے. الحمدللہ ہم نے کورٹ سے اسٹے لیا ہے اور ہم کیس میں جو ہے موجود ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ موٹر وہیکل ٹیکس کے پیسے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ جو معاہدہ تھا, اس تاریخ کو جو شہر کراچی کو ملتا تھا آکٹرائے ضلع ٹیکس میں سے, اور جو اب سیلز ٹیکس میں ان لیو آف آکٹرائے ضلع ٹیکس ملنا چاہیے, وہ پیسہ اس تناسب سے کیوں نہیں مل رہا؟ وہ 76% پیسے ملتے تھے, وہ آ کر 22% پہ کیوں آ گئے؟ کراچی نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ آپ سب کچھ تو یہاں سے لیتے ہیں. آپ نے تو اپنی جائیدادیں بھی یہاں پر اتنی بڑی بڑی بنائی ہوئی ہیں. آپ نے تو اپنے بلاول ہاؤس کے آس پاس کے سارے علاقے بھی خرید لیے ہیں. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے لوگ آپ کو دینے لگے ہیں. آپ رہتے یہاں ہیں لیکن دشمنی بھی یہاں سے کرتے ہیں. کسی صورت یہ بات قابل قبول نہیں ہے. میں مچھر کالونی میں ہونے والے 2 روز قبل کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں, جس میں 2 نوجوان جو اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے تھے اور وہاں موب نے ان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ عوام اپنے ہاتھ میں جو ہے قانون لیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. یہ پورا ظلم کا نظام ہے. یہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں. پولیس اسلام آباد جا رہی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس افراد کم ہیں, اور حال یہ ہے کہ یہاں اسٹریٹ کرائم روکنے میں یہ ناکام ہو گئے. لیکن اس کے باوجود عوام کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے گناہ بیچارے, اگر وہ گناہگار بھی تھے تو فرض یہ بنتا ہے کہ پکڑ کر آپ قانون کے حوالے کریں. عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے حوالے کرتے ہیں, قانون تو خود ملا ہوا ہوتا ہے. جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ تو خود ملے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو جائے, اس طرح کے اقدامات انارکی پھیلاتے ہیں. اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے, فساد پھیل جائے گا. کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ چیز, اور اس کی پراپر انکوائری بھی ہونی چاہیے. فوٹیجز موجود ہوں گی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب پوری مچھر کالونی میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. 30 ہزار روپے پولیس لے کر ان کو چھوڑ رہی ہے. یہ کون سا ظلم ہے یار؟ جنہوں نے جرم کیا ہے آپ ان کو پکڑیں, جنہوں نے مارا ہے آپ انہیں پکڑیں اور ان کی پروسیکیوشن کریں اور انہیں لٹکائیں. لیکن جس کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو اٹھا کے آپ رشوت کا دھندا بنا لیا آپ نے. تو یہ مظلومانہ جو قتل ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن جو پولیس کا طرز عمل ہے اس کو بھی کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت شہر میں جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, ابھی ایک سروے, عوامی رائے کا سروے سامنے آیا ہے. اس میں پوچھا یہ گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ کتنے % ایسے لوگ ہیں. لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آپ کے محلے میں ہیں
اور ان کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کا واقعہ ہوا, 69% لوگوں نے کہا. انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں, 63% لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے آفس والے کسی بھی آدمی کے ساتھ یہ کارروائی ہوئی ہے. پھر سوال ہوا کیا آپ کے ساتھ کوئی اسٹریٹ کرائم کا واقعہ ہوا؟ تو چند مہینوں میں, 2-3 مہینے میں, تو 23% لوگوں نے کہا, کراچی کے 23% لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے. آپ اندازہ تو کریں اس وقت صورتحال کیا ہے. کوئی محفوظ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. پاکستان رینجرز سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے تو آپ لوگ سب ایک حکومت ہے نا, عوام کو تو نہیں پتا آپ کا اختیار کیا ہے. اختیار لیں, آپ کو کون اختیار روکے گا آپ کا؟ کیا پیپلز پارٹی آپ کو اختیار دینے سے روک سکتی ہے؟ کیا نون لیگ روک سکتی ہے آپ کو اختیار دینے سے؟ تو آپ اختیار بھی لیں اور آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین بھی کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع اتنا سا نہیں ہے. یہ موضوع یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری ہے. یہ موضوع یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی جا رہی, جعلی ڈومیسائل کا کاروبار ہے, سرکاری ملازمت کے دروازے کراچی کے نوجوانوں کے لیے بند ہیں. موضوع یہ ہے کہ یہاں پر نشے کا کاروبار پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. جو کرمنلز ہیں, پولیس نے رپورٹ کیا ہے کہ 60% وہ نشے میں ہوتے ہیں جب یہ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ یہاں پر جو مہنگائی اور بے روزگاری کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اپنے بچوں کی جو ہے وہ دوائی کے پیسے پورے نہیں کر سکتے, اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ تو اسٹریٹ کرمنل پیدا کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے لیے یہ 30-35-40 سال میں ان پارٹیوں نے کیا کیا ہے؟ آئی ٹی منسٹر پچھلی حکومت میں بھی, ابھی بھی منسٹری چل رہی ہے, اتنا بڑا اسکوپ آئی ٹی کی فیلڈ میں موجود ہے. کیا کیا؟ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے بنو قابل پروگرام شروع کیا ہے. اپنی بساط بھر جو ہو سکے گا ہزاروں نوجوانوں کو انشاءاللہ روزگار فراہم کریں گے. لیکن یہ تو حکومت کا اور اسٹیٹ کا کام ہے. تو جب آپ روزگار نہیں دیں, آپ تعلیم نہیں دیں, یونیورسٹیاں نہیں بنا رہے, مہنگی ہو رہی ہے تعلیم, کہاں سے پڑھیں یہ بچے ہمارے, تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے اسٹریٹ کرمنل ہی پیدا ہوں گے, مافیاز, اور پھر مافیاز کی سرپرستی خود پولیس اور حکومت کر رہی ہو. اس لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ جو ہم بلدیاتی انتخاب پہ زور دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ کراچی کو ایک لیڈرشپ تو ملے, اس کی منتخب لیڈرشپ ملے گی تو اس کی آواز پورے پاکستان میں گونجے گی. کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری اس پوری مہم میں حصہ ڈالیں. ہر فرد چاہتا ہے کراچی میں کب انتخاب ہو, جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ دور کر دیتے ہیں. یہ ملی بھگت ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے, دوسرا پہلے پہ ڈالتا ہے, اندر اندر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, فلاں کہتے ہیں کہ پولیس نہیں ہے, پولیس کہتی ہے رینجرز نہیں ہے, کہتے ہیں حکومت نہیں ہے. پھر پتہ چلتا ہے یہ زرداری ڈاکٹرائن کا مسئلہ ہے جس میں سب شامل ہیں, اور اس ڈاکٹرائن میں ایم کیو ایم کو یا تو منتخب کروانا ہے یا انتخاب ہی نہیں کرانا. او بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کا ڈاکٹرائن آپ کو مبارک ہو, ہمیں انتخاب چاہیے. آپ کی لاڈلی ایم کیو ایم کو اگر لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ ہمیں انتخاب چاہیے اور منتخب میئر چاہیے. میں اس موقع پر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے وہ بھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے پرماننٹ رہنے والے چاہے کسی زبان کا بولنے والا ہو, 80% افسران پولیس کے اور اہلکار کراچی کے ہونے چاہیے. حیدرآباد میں حیدرآباد کے ہونے چاہیے, جیکب آباد میں جیکب آباد کے ہونے چاہیے. ہم لسانیت پر یقین نہیں رکھتے, ہم نے تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب سب بھاگ گئے تھے تو ہم ہی مقابلہ کر رہے تھے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے کسی شہر کے رہنے والوں کے ساتھ زیادتی کرنا درست نہیں ہے. نہ اس سے لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. تو کم از کم 80% بھرتیاں اہلکاروں کی, افسران کی یہاں سے کراچی کے رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹ کی ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی زبان بولتا. میں آخر میں یہ جو 2-3 دن پہلے لانگ مارچ میں ہماری ایک خاتون صحافی صدف نعیم وہ جاں بحق ہوئیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کی اچھائیاں اور بھلائیاں قبول فرمائے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ظاہر ہے یہ پورا ایک جمہوری عمل ہے, لانگ مارچ ہو, شارٹ مارچ ہو, لیکن بہرحال منتظمین کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے انتظامات ایسے ہونے چاہیے اور ان کا ڈسپلن ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے بچا جائے. ہم کسی کو بلیم نہیں دیتے, ایک حادثہ ہے, ایک سانحہ ہے, اور آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے پارٹیوں کو بھی اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے اور حکومتوں کا بھی کام ہے. اور اس وقت ظاہر حکومت بھی, اس وقت تو پنجاب میں لانگ مارچ چل رہا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے,
اور ظاہر ہے کہ انہی کی پارٹی کا یہ لانگ مارچ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ انتظامات فول پروف انتظامات کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اور حادثہ اور سانحہ نہ ہو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جنہوں نے یہ بات دیکھی ہے، میڈیا کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، اب تو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. تو اگر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحافی برادری اور صحافی تنظیمیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اول تو یہ کہ ہماری خوشگمانی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی کسی کی جان سے کھیلے گا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کم از کم میرا یہ گمان نہیں ہے کہ کسی خاتون کو اس طرح سے دھکا دے کے ٹرک کے نیچے پھینک دے گا. لیکن اگر کسی نے اس طرح کی چیز محسوس کی ہے، کسی کی غلطی سامنے آئی ہے، ہو سکتا ہے پارٹی انٹینشن نہیں ہو، لیکن مینجمنٹ کے مسائل ہیں، آپ کے ڈسپلن کا مسئلہ تو ہے ہی. سب جانتے ہیں کہ یہ پارٹیاں اپنے اندر ڈسپلن پیدا ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس سسٹم تو کوئی ہے نہیں. نہ یہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ یہ پارٹی کے الیکشن کراتے ہیں، نہ یہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں، نہ یہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے ہیں. آدمی کہاں سے سیکھے گا؟ پولیٹیکل تربیت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس سے گزارتے ہیں اپنے لوگوں کو، جو ہجوم کی سیاست کرتے ہیں. ظاہر ہے ہجوم کی سیاست میں پھر یہ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ الگ موضوع ہے. لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی چیز ایسی موجود ہے تو پھر یہ صحافتی تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس کی بالکل جوڈیشل انکوائری کروائیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تاکہ یعنی پھر اس پہ وسپرنگ نہ ہونا، اس پہ یہ تھیوری سامنے نہ آئے کہ مار دیا اور ہلاک کر دیا، یا جو بھی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحافتی تنظیموں کو آگے بڑھ کر اس واقعے کی انکوائری کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں، کوئی بھی انسانی جان تو بہت محترم ہے، بہت قیمتی ہے. کوئی انسانی جان چلی گئی ہے تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، اس کے واقعے کی تحقیق تو کرنی چاہیے نا. اس کو کوئی آدمی خودکشی بھی کر لیتا ہے گھر کے اندر تو واقعے کی تحقیق کی جاتی ہے نا. تو یہ تو جو ہے وہ بالکل میرا خیال ہے دن کا ہی واقعہ ہے، مغرب بھی نہیں ہوئی تھی شاید. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، دن دہاڑے جیسے آپ کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے. تو اس کی کیوں نہیں معلومات اکٹھی کی گئیں اور کیوں قوم کے سامنے نہیں لا جا رہی؟ لائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. یار کہ الیکٹرک تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آج بھی میں بہت تفصیل سے بات کر سکتا تھا، لیکن چونکہ موضوعات بڑھ جاتے ہیں اس لیے میں نے آج اس پر بات نہیں کی ہے. لوڈ شیڈنگ، اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ سارا انحصار این ٹی ڈی سی پہ کر لیا ہے، اپنے پلانٹ چلا نہیں رہے اور پیسہ بنا رہے ہیں. اور حکومت سہولت کاری کر رہی ہے، ہر حکومت کے الیکٹرک کی سہولت کاری کر رہی ہے. اور پھر مینٹیننس کے نام پر جو ہے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی وہاں مینٹیننس شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. سوال تو اصل میں یہ بنتا ہے کہ اس وقت ایک اور آئی لینڈ کے اندر، پہلے کیمن آئی لینڈ تھا، اب ایک دوسرا آئی لینڈ ہے آف شور کمپنی کے طور پر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں شیئرز. اب خبریں چھپ رہی ہیں لیکن حکومت کوئی وضاحت نہیں کر رہی. یہ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ ہمارا اسٹریٹجک ادارہ ہے، اس شہر کا ادارہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہا ہے، اور یہ پروفیٹیبل ادارہ تھا، یہ بہترین ادارہ ہے. لیکن اس ادارے کو کھمبوں کی قیمت میں بیچا، سب نے کرپشن کی، سب مافیا کے ساتھ مل گئے، سب نے سہولت کاری کی، سب نے ابراج کیپٹل سے پیسے وصول کیے، چاہے نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، سب اس کے بینیفیشری رہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اب سب دھندا کر کے اب دوسرے گروپ کو منتقل کر رہا ہے اور حکومت پاکستان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری درخواست ہے کہ یا تو سو موٹو لیں، یا جو کیسز ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کیسز کو جو ہے وہ چلانا شروع کریں تاکہ ہم بھی وہاں پر بات کریں. ہمارا بھی کیس لگا ہوا ہے، ہم تو ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر. تو ظاہر ہے جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن کے الیکٹرک کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر اب سپریم کورٹ ہی کچھ کر سکتی ہے. یہ الیکشن کرائیں گے نہیں، ان سے کروانے پڑیں گے، یہ بات تو طے ہے. اگر کرانے والے ہوتے تو 2 سال کیوں لگاتے؟ اور 2009 سے لے کر 2015 تک 6 سال جو نہیں کرائے تھے. تو پیپلز پارٹی تو جمہوریت دشمن جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. جمہوریت کی نرسری بلدیاتی الیکشن ہے اور طلبہ یونین کے الیکشن ہے، دونوں کام نہیں کرواتے. یہ جمہوریت 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 وصیت اور وراثت میں پارٹیاں چلاتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ پہ پارٹیاں چلاتے ہیں.
عوام دشمن اقدامات کرتے ہیں, جمہوریت دشمن مزاج ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں. اور یہی نہیں, نون لیگ بھی یہی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی یہی کرتی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا الیکشن کرانا بلدیات کے. تو اس لیے یہ تو آپ کو لڑنا پڑے گا, عوام کو اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا, اور ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ لوگ اب ہمارے ساتھ آواز سے آواز ملا رہے ہیں. شکریہ.